ایک صاحب لکھتے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں لیکن مجھے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ کوئی ایسی دوا یا کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ وہ پرابلم، وہ مسائل جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، اور اس کے بعد ان مسائل کا حل کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور اس کے لیے دوا یا اس کے لیے جو وظیفہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے مسائل سمجھیں۔ اولاد نہ ہونے کے 2 مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو شوہر کے اندر کوئی ایسی فزیکل پرابلم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ دوسرا، بیوی کے اندر کوئی فزیکل پرابلم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ اچھا، مرد کے اندر کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر 2 مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا نفس ہم بستری کے قابل نہیں ہوگا، نمبر 1، یا دوسرا یہ ہے کہ اس کے پانی کے اندر وہ اجزاء نہیں ہوتے جس اجزاء کے ذریعے سے اولاد ہوتی ہے۔ بیوی کے اندر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو ہر مہینے حیض آتے ہیں، ان کے رحم سے خون نکلتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ حیض کا خون اچھے طریقے سے خارج نہیں ہوتا، وہ خون رک رک کر آتا ہے۔ ایک دن آئے گا، پھر درمیان میں ایک دن رک جائے گا یا 2 دن رک جائے گا، پھر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس بار بار رکنے کی وجہ سے ان کے رحم کے اندر حمل نہیں ٹھہرتا۔ تو جہاں تک مرد کا مسئلہ ہے، مرد کے اندر جو فزیکل مسائل ہیں اس کے لیے کوئی دوا فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے۔ باقی جہاں تک اگر عورت میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ سب سے پہلے وہ دوا سمجھ لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گا۔ وہ دوا جو ہے، آپ نے 40 دن تک اپنی بیوی کو استعمال کروانی ہے۔ روزانہ کھانا کھانے کے بعد شام کو تقریباً کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد 1 چمچ آپ نے اپنی بیوی کو دینا ہے، استعمال کروانا ہے 40 دن تک۔ اور یہ بات یاد رہے کہ حیض کے دنوں میں آپ نے یہ دوا استعمال نہیں کروانی۔ جن دنوں میں عورت کو حیض آتا رہے ان دنوں میں استعمال نہیں کروانی۔ جن دنوں میں وہ عورت پاک رہتی ہے صرف ان دنوں میں وہ دوا کھانی ہے۔ اور اس دوا کے کھانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کو حیض اچھے طریقے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا خون اچھے طریقے سے خارج ہوتا ہے۔ تو اس اچھے طریقے سے خارج ہونے کی وجہ سے اس کا رحم، وہ بچے دانی بالکل صاف ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اور اس دوائی کے استعمال کے بعد، جب یہ آپ دوائی استعمال کرنا شروع کریں گے تو اس کے بعد جب حیض آئیں گے، جیسے ہی حیض ختم ہوں اسی شام کو ختم ہونے کے بعد عورت پاک صاف ہو جائے اور اسی رات کو آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنی ہے، حیض کے فوراً بعد۔ اور اس میں ویسے تو شریعت میں ہم بستری کے لیے ہر پوزیشن جائز ہے، کسی پوزیشن سے ممانعت نہیں ہے، لیکن حصول اولاد کے لیے اس دوا کے استعمال کے بعد آپ نے ایک خاص پوزیشن اختیار کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو چت لٹانا ہے اور اس کے اوپر سوار ہونا ہے، اپنی بیوی کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا۔ باقی جو دوائی ہے یہ کسی اسٹور پر یا کسی دکان پر کہیں پر بھی نہیں ملتی، کیونکہ یہ ہم نے خود تیار کی ہے۔ تو اس دوائی کے حصول کے لیے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ آپ کو دوائی مل جائے گی۔ اس دوائی کے استعمال کے ساتھ آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ اس طرح ہے کہ میاں بیوی دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا رحمان یا رحیم یا ہادی، کس طرح؟ یا رحمان یا رحیم یا ہادی یہ 1 ہو گیا، یا رحمان یا رحیم یا ہادی یہ 2 ہو گئے۔ اس طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے شروع میں بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے آخر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 1-1.5 منٹ لگے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ ہو سکے تو آپ تہجد نماز میں یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ جتنی طلب کے ساتھ، جتنی شدت کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے نتائج بھی بہت اچھے آئیں گے۔ اور یاد رہے، اس دوا کے ساتھ یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، اس وظیفے کے بغیر دوائی کوئی اثر نہیں کرے گی۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں میں نے آزمائی ہوئی ہیں۔ ہمارے علاقے میں کچھ حضرات ایسے تھے جنہوں نے یہ مسئلہ میرے سامنے ذکر کیا اور میں نے ان کو یہی طریقہ بتلایا، یہی دوا ان کو میں نے ریکوائرمنٹ کی، تو انہوں نے شدت کے ساتھ اس وظیفے کو بھی پڑھا، دوائی کو بھی استعمال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد نصیب فرمائی۔